السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ یس سر. اوکے، تھینک یو سو مچ۔ یونیورسٹی گائیڈ پاکستان ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس نے جو آج کا سیشن ہے انڈر گریجویٹ سیمسٹر ایکسچینج پروگرام فار پاکستان اسٹوڈنٹس 2024 کے جو ایڈمیشنز اوپن ہیں اس کے حوالے سے گائیڈنس ہم اس سیشن میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ اس سیشن میں جو ہمارے مین ایڈمنز ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں، ہمارے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں ان میں سب سے پہلے ملائکہ فاطمہ الوی ہیں جنہوں نے سینٹ کلاؤڈ اسٹیٹ یونیورسٹی منیسوٹا کے اندر 2024 کے اندر اسٹڈی کیا ہے ایک سیمسٹر، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو دوسری گیسٹ اسپیکر ہیں وہ ہیں فاطمہ رشید۔ انہوں نے بھی 2024 کے اندر انڈیانا یونیورسٹی آف پینسلوینیا یو ایس سی کے اسٹیٹ کے اندر اسٹڈی کیا لاسٹ سیمسٹر۔ وہ ہمیں گائیڈ کریں گی سیمسٹر ایکسچینج پروگرام کے بارے میں، ہر چیز ہمیں بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بھی آپ لوگوں کے کویشچنس ہوں گے کسی بھی طرح کے، آپ لوگوں نے ابھی ان کا سیشن سننا ہے، ٹھیک ہے؟ 10 سے 15 منٹس تک آپ نے تسلی سے سننا ہے، اپنے جو مائک ہے ان کو میوٹ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی بعد میں آپ کو مطلب کہ ہم کچھ سیکرٹ ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور بعد میں آپ لوگوں کو جو بھی آپ کے کویشچن آنسر ہوں گے آپ کے ادھر وائس نوٹ میں ہی سنا جائیں گے۔ اوکے، تو میں ویلکم کرتا ہوں فاطمہ رشید کو، کائنڈلی آپ اسٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام فاطمہ رشید ہے اور میں گریٹ سپرنگ 2024 کی ایلومنائی میں سے عریفہ ہے، اور میں نے یہ ریسنٹ جو سیکنڈ سیمسٹر ہے یہ انڈیانا یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں یو ایس اے میں کمپلیٹ کیا ہے، اور یہاں پہ میں یونیورسٹی گائیڈ پاکستان کی بھی تھینک یو ہوں کہ میں نے مجھے پلیٹ فارم دیا کہ میں ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں اور آپ لوگوں کی کویریز کو آنسر کر سکوں۔ So, what is Global U Grade? It is a semester undergraduate semester exchange program. It's a non-degree semester exchange program. اس کو لانچ اور جو فنڈ ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کرتا ہے، اور اس کو جو امپلیمنٹ ہے آئی ایم سوری فاطمہ، اگر آپ تھوڑا سا لاؤڈلی بول دیں تو تھوڑی سی آواز کم ہے۔ ان کو جو پاکستان میں امپلیمنٹ کرتا ہے وہ سکسیسفلی کرتا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف پاکستان، اور جو یو ایس اے میں اس کو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، جب آپ یو ایس اے چلے جاتے ہیں تب آپ کو فردر جو گائیڈ ہے وہ آئیلٹس کرتا ہے جو کہ انٹرنیشنل ریسرچ ایکسچینج بورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یو ایس اے جانے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ گلوبل یوگریڈ کی اسکالرشپ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فلی فنڈیڈ ہے، آپ کا ایچ اینڈ ایوری ایکسپینس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ فنڈ کرتا ہے، آپ کو آپ کے بالکل بھی مطلب کہ کوئی ایکسپینس آپ کا نہیں ہوتا، سب ساری چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں گے۔ اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کہ آپ پاکستان کے سٹیزن ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کرنٹلی آپ کسی بھی پاکستانی کالج یا یونیورسٹی میں جو ہے وہ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہوں، یا کچھ بھی ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہوں، یا کسی بھی اور ڈگری کے ہوں لیکن یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 18 to 24 ایئرس ہے، اور اس کے لیے جو ایلیجیبل اسٹوڈنٹ ہے نا اس کی یہ ہے کہ آپ جو صرف جو تھرڈ اور فورتھ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہی اس پروگرام پہ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے اپلائی کیا تھا نا تب یہ تھا کہ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس ان سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ کر سکتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے اپنا کرائٹیریا جو ہے وہ چینج کر دیا ہے، اور اب صرف جو ہے وہ تھرڈ اینڈ فورتھ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہی کر سکتے ہیں انرول، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا فورتھ سیمسٹر ابھی ختم ہوا ہے نا تب بھی آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی بچے ایلیجیبل ہیں جو کرنٹلی تھرڈ اینڈ فورتھ سیمسٹر میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اپنی موسٹ ریسنٹ جو ہے ٹرانسکرپٹ جسے ہم یونیورسٹی میں ڈی ایم سی بولتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اس میں آپ کی ایف ایس سی اور میٹرک کی جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوکریکولر ایکٹیویٹیز کے دوسرے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، آپ اسپورٹس پرسن ہیں، آپ ڈبیٹ میں بہت زیادہ
पार्टिसिपेट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी है तो उसके आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप सारे अटैच कर सकते हैं। आगे कहते हैं इनएलिजिबिलिटी में है ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी कि अगर ड्यूअल सिटीजनशिप का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर यूएसए और पाकिस्तान की सिटीजनशिप आपके पास है तो आप इस प्रोग्राम के लिए इनएलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स या स्पाउस, ठीक है, वो टेम्पोरेरी या परमानेंटली यूएसए में है या उन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, या किसी भी तरह से वो वहाँ पे है तो आप इनएलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा आपके सकते हैं इवन कि आपकी बहन भाई भी अगर है ना तो कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्पाउस है यूएसए में है तो आप फिर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो यूजुअली जो है वो सितंबर और अक्टूबर में होता है, ठीक है। और जैसे कि इस बार जो है 2025 की जो ये ग्रेड स्कॉलरशिप है इसमें इसकी लास्ट डेट जो है डेडलाइन जो है वो 26 सितंबर है, ठीक है। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपने फिल करनी है और सबमिट करवानी है, ऑनलाइन आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। और लेकिन सबमिट करवाने से पहले आप मेक श्योर करेंगे कि आपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जो कॉपी है ना डीएमसी की स्कैन करके वो सारी आपने मतलब कि वो अटैचड हो। यूजुअली अगर आपने डीएमसी करवाई है ना यूनिवर्सिटी उसको अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना रिजल्ट अपलोड करके निकाल रहे हैं ना तब आपको उसको अटैच करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो अगर आपको इसके अलावा जो आपकी मैट्रिक या एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसी हैं उनको वैसे ही आप उसका स्कैन करके अच्छा से स्कैन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जिसको फिल करने की जो भी है वो ये है कि आपने जो सारे आंसर हैं आपके क्वेश्चन के वो अपने इंग्लिश में देने हैं, सिर्फ की बात है। और आपने अपना लीगल नेम लिखना है, जो नेम आपका मतलब ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर है, आपके पासपोर्ट के ऊपर है, आपने एग्जैक्ट वही नेम लिखना है, आपके स्पेलिंग में कोई ना मिस्टेक वगैरह हो। और इसको अप्लाई करते वक्त ना आपको पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन कि अगर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए तब भी आपको ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं ना तो वो आपको तब बताते हैं कि अब आपका पासपोर्ट हमें चाहिए और वो उसके लिए आपको टाइम भी देते हैं अगर आपके पास तो आप बना लें। और इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ जो है वो एप्लीकेशन के अंदर वो ब्लैंक या स्पेस फिल होनी है। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो आपके रिलेटेड नहीं है या आप उससे पूरा नहीं करते तो आपने वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, उसको खाली नहीं छोड़ना। ठीक है। उसके बाद में एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो एसओपी है ना ये ऑल अबाउट योर सेल्फ है, ठीक है। आप सब कुछ आपके बारे में है, आपका इंट्रोडक्शन, आपके अचीवमेंट्स, आपके इंटरेस्ट, आप अपने फ्यूचर में अपने आप को आपके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने अपनी एसओपी में एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है या हाईलाइट करनी है या डिस्क्राइब करनी है कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। आप किस लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं और वो आपको क्यों चूज करे, ठीक है। एसओपी जो है 250 वर्ड्स की होती है, इसके लिए ये है कि आपको आपके बारे में सबसे ज़्यादा आपको पता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने जो पॉइंट्स अपनी एसओपी में इंक्लूड करने हैं ना उनको आपने पहले उनके पॉइंट्स अलग बनाने हैं और उसके मुताबिक उनको लिखते जाना है, ठीक है। जब मैंने अपनी एसओपी लिखी थी तो मैंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं फातिमा रशीद हूँ और मैं डीवीएम की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैंने मोस्टली जो मेरी एसओपी थी ना वो मेरी फील्ड से गिरदी घूमती थी कि मैंने अपनी फील्ड में अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए क्या किया है, मैं क्या करती हूँ और मैं क्यों है। इसके बाद ये कि मैं वहाँ पर क्यों जाना चाहती हूँ, भी मैंने अपनी फील्ड से रिलेट किया था कि मैं यूएसए में वेटनरी का बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें हैं मेरी फील्ड से रिलेटेड जिनको मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इस तरह करके आपने सारा लिखना है, ठीक है। आपकी एसओपी जो है वो सब कुछ आपके मुतालिक है और आपने खुद ही खुद अपने आप को आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, तो इसमें यह है कि आप किसी को ना लिखवाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोई भी बात में इसके अंदर झूठ मत बोले कि आप अगर, क्योंकि वो लोग झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है।
آپ نے جو بھی لکھنا ہے اپنے بارے میں صحیح لکھنا ہے, کوئی ایفیشنسی نہیں ماننی, کوئی کچھ نہیں کرنا, جو آپ ہیں اپنے وہی لکھنا ہے. اور یہ ہے ایس او پی کے متعلق. اور اس کے علاوہ اور اوکے, تھینک یو سو مچ فاطمہ. آپ نے ایک بریف انٹروڈکشن دیا یو گریڈ کے بارے میں. اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے. ہم تھوڑا بہت آپ کو بتا دیں گے, ٹھیک ہے. باقی جو بھی آپ کے کوشچن ہوں گے, کوشچن آنسر کا سیشن ہم اس کے بعد رکھیں گے. تو اب آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا, اور اس کے اندر کچھ شارٹ کٹس اور ٹپس وغیرہ کون سے یوز کرنے ہیں. اور اس کے لیے جو ہماری سیکنڈ گیسٹ اسپیکر ہیں ملائکہ فاطمہ عربی, وہ ہمیں گائیڈ کریں گی. Assalamu alaikum everyone. This is Malaika. I am a student of agriculture and I was placed in St. Cloud State University, Minnesota. And I have finished one semester in US. And I would like to thank UJP for providing a platform in which we are discussing very important things about scholarship. فرسٹ آف آل, سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں اگر یہ اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کیا آپ نے گوگل کروم پہ جانا ہے, وہاں پہ یو گریڈ اسکالرشپ 2024 آپ نے وہاں پہ رائٹ کرنا ہے. اس کے بعد بہت ساری ویب سائٹ آئیں گی, لیکن جہاں پہ یوسیف پہ لکھا ہوگا, یوسیف پہ یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں اسکالرشپ سے ریلیٹڈ ڈیل کرتی ہے. تو آپ نے جیسے ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یوسیف پی, اس جو ویب سائٹ ہے اس پہ کلک کرنا ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے پھر آگے آپ کے پاس اپلیکیشن نکل آئے گی. اب اس یہ اپلیکیشن کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ اس لیے مشکل لگتی ہے کیونکہ یہ بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے, آپ نے اپنا نیم, اپنا ایڈریس, ای میل, اس کے علاوہ اپنی ساری جو آپ نے ابھی تک پڑھا ہے, اپنی ایجوکیشن میٹرک سے لے کے ایف ایس سی, ابھی یونیورسٹی میں آپ نے جو کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی ہیں, وہ ایون میں آپ نے ابھی تک جو کچھ کیا لائف میں آپ نے وہ سارا کچھ ایپلیکیشن میں لکھا ہوتا ہے. تو اس لیے ہوتا ہے یہ کافی لینتھی پروسیس ہوتا ہے, اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس پروسیس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, لیکن یہ مشکل نہیں ہوتا. ہاں مشکل اس سینس میں ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے کی پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ بچے پھنس ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر انہوں نے مانگا ہے آپ سے کانٹیکٹ نمبر, آپ کا کسی کا بھی کوئی کانٹیکٹ نمبر 0311, تو بچے زیادہ کیا کرتے ہیں, وہ آگے جو اسٹیپس ڈالنے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈالتے ہیں. وہ 0311234567 یہ پورا نمبر لکھ دیں گے. اس کے بعد جب وہ نیکسٹ پہ جائیں گے تو اس کا نیکسٹ پیج نہیں ہوگا ان کا. تو بہت سارے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی مسٹیک سے. اس کے علاوہ جب آپ نے سی این ایف پہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو سلیش اور ڈیش ہوتی ہیں وہ لگانی ہوتی ہیں. وہ ایک بہت ہی فارمل پروسیس ہوتا ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی پوائنٹ, سیمی کولن, ایون کہ پنکچویشن اگر آپ کی کوئی بھی ایک ادھر ادھر ہوگی تو اس سے بھی آپ نیکسٹ اسٹیپ تک نہیں جا سکتے. تو اس لیے یہ نا جب آپ اپلیکیشن کو اسٹارٹ کریں تو پہلے تو اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں کہ آپ کو ٹائم لگے گا اس کو فل کرنے میں. اور دوسری بات اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک اپنا پورا پیج سلیکٹ کیا ہے, آپ نے پیج کو سارا کیا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اس کو سیو کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ آپشن پہ جانا ہے, نیکسٹ پیج پہ جانا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک پیج کر لیا, 2 پیج کر لیا اور اس کو سیو نہیں کریں گے تو دوبارہ جب آپ اپنی اپلیکیشن اوپن کریں گے تو آپ کو دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا. تو اگر آپ سیو کرو گے ساتھ ساتھ تو آپ کو ہر بار شروع سے نہیں کرنا پڑے گا, جہاں پہ آپ چھوڑو گے آپ وہیں سے دوبارہ آنا اس کو رینیو کریں گے. اور اس میں اپلیکیشن میں مین پارٹس ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن بتانی ہوتی ہے, پھر اپنی اکیڈیمک انفارمیشن بتانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. پھر آپ ایس او پی, مطلب جو مین اس کا پہلے پچھلے سالوں تک تو جو مین پوائنٹ تھا وہ ایس او پی تھا کہ اگر کسی کا ایس او پی اچھا اس کو کیسے سوچتے ہیں. لیکن اس سال میں انہوں نے بہت سارے رولس چینج کیے ہیں. اس سال میں نے ایج لمٹ کو بھی انہوں نے چینج کیا ہے, آپ صرف 24 تک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیمیسٹرز کو انہوں نے کنسائز کر لیا ہے,
پہلے 6 سیمسٹرس کے لوگ اپلائی کر سکتے تھے، آپ صرف 2 کر سکتے ہیں، یعنی کہ صرف تھرڈ اور فورتھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پہلے ایس او پی کو ایک لارج پرسنٹیج دیا جاتا تھا کسی بھی سلیکشن میں. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہ آپ ایس او پی کو اتنی ویٹیج نہیں دیں گے، اوور آل آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ اور آپ کے پرسنل انٹرسٹ کو بھی نا پریکٹس ہو جائے گی. تو اب بس یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایس او پی صحیح نہیں ہے یا آپ کی سی جی پی کم ہے یا آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہے تو آپ کا نہیں ہوگا. وہ پورا کا پورا آپ کا اپلیکیشن دیکھتے ہیں، پوری کی پوری آپ کی انفارمیشن کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی جھوٹی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے وہ بندہ پہلے اسٹیپ سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. وہ سارا کا سارا آپ کا پروسیس کو پتہ نہیں 2 سے 3 دفعہ وہ ویریفائی کرتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے پہلے تو کوشش کریں کہ غلطی نہ کریں، کہ آپ کا ای میل ایڈریس، آپ کا کانٹیکٹ نمبر، یہ 2 مین چیزیں آپ کی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ ہی انہیں دونوں پہ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی آپ کی جو اسپیلنگ ہے وہ آپ کے کریکٹ ہونے چاہیے. آپ کی جو انفارمیشن جیسے آپ کے اکیڈیمک ڈیٹس ہیں، آپ نے کس ایئر میں کون سا ایگزام دیا تھا، اس کے مارکس، اس کی پرسنٹیج وغیرہ، بالکل اپنا سارا کریکولم اپنے سامنے رکھ کے اور پھر اپنے اپلیکیشن کو فل اپ کرنا ہے. اوکے، تھینک یو ملائکہ. ایک بات کی ایڈیشن میں آپ لوگوں سے کر دوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے، اس کی سب سے پہلے لاسٹ ڈیٹ دیکھ لینی یہاں پر، اور اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے. اسٹارٹ اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا فلائر ایڈورٹائزمنٹ شو ہو جائے گی. آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے. اگر آپ کا جو سیمسٹر ہے سیکنڈ ایئر میں آپ ہیں، لائک آپ کا ابھی سیکنڈ سیمسٹر ختم ہوا ہے لیکن اب تھرڈ سیمسٹر آپ کا اسٹارٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، تو آپ اس میں اپلائی کریں. تھرڈ اور فورتھ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، باقی کوئی اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. موسٹلی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب اپلائی نہیں کریں گے تو کس طرح سے مطلب یہ ساری چیزیں مینیج کریں گے، ہمارا تو ہوگا ہی نہیں. موسٹلی ولیج کے جو لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے بلانگ رکھتے ہیں نا تو ہم آپ کی اپلیکیشن کو زیادہ پریفرنس دیں گے ایز کمپیئر ٹو جو کہ اربن سے بلانگ کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کو لگے کہ ہمیں یہ ایشو آ رہا ہے، کوئی بھی کوشچن ہو آپ کا، تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے. آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں کوشچن آتا ہے یا جو بھی آپ کے کوشچن کے ریلیٹڈ یہاں پر بنا ہوا ہے کوشچن سیکشن، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ادھر کلک کر کے آپ کو اس کا آنسر اسی وقت مل جائے گا. اوکے. اس کے بعد جب آپ نے اپلیکیشن سٹارٹ کرنی ہے، اپلیکیشن سٹارٹ کے اندر آپ نے سمپل یہ رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا ای میل دینا ہے. ای میل کے بعد آپ نے سی این ایس ای ایڈ کرنا ہے. تو وہ جیسے ملائکہ نے بتایا ہے کہ آپ نے جو اپنی ای میل دینی ہے وہ اتھینٹک ہونی چاہیے، وہ آپ کی اپنی پرسنل ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے سی این ایس ای وغیرہ جو ایڈ کرنا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے ای میل اپنی ڈالنی ہے، کنفرم ای میل کرنی ہے، پھر آپ نے یہاں پر سی این ایس ای ڈال دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سبمٹ پر کلک کرنا ہے. سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا جی میل کھولنا ہے. وہاں پر آپ کو ایک ویریفیکیشن ای میل آئے گا. ویریفیکیشن ای میل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک رجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا، جس کے اندر آپ اپنی اکیڈمک انفارمیشن، پرسنل انفارمیشن اور ایس او پیز وغیرہ اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے، ہر چیز اس کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ پروسیس تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر جب آپ لوگ سبمٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک ویریفیکیشن ای میل بھی آ جاتی ہے. اب آپ لوگوں کا جو بھی کوشچن ہو کائنڈلی آپ ہینڈ ریز کریں. ہمارا ٹیم ممبر یا میں آپ لوگوں کو لاؤں گا تبھی آپ لوگوں نے انمیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ لوگوں کو کوشچن ہے آپ نے پوچھ لینا ہے. ایکسکیوز می امین، میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. کچھ لوگوں کی جو ای میل ہوتی ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ای میل نیم ہوتی ہے نا وہ بھی آپ کا نا پروفیشنل ہونا چاہیے. بے شک آپ اپنا نیم لکھ لیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے پیٹ کا نیم ہوتا ہے یا کوئی عجیب عجیب سی ای میل نیم ہوتی ہے، تو وہ بھی نا ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پروفیشنل نہیں ہے یا یہ پڑھنے والا نہیں ہے. ان کی جو مطلب آپ کا فرسٹ امپریشن جو پڑتا ہے نا وہ بھی غلط ہو سکتا ہے اگر آپ کی ای میل جو آئی ڈی ہے یا اس ای میل نیم ہے نا وہ تھوڑا سا عجیب ہو. تو اس کو بھی آپ جب کوئی اپنی ای میل بنائیں تو کوئی پروفیشنل سا اور اچھا سا نام لکھیں
تاکہ اگلے بندے کے پاس آپ کا کوئی پازیٹیو امپریشن جائے. اوکے تھینک یو. اوکے اب جس کا بھی یو گریڈ 2024 کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو وہ اپنا ہینڈ ریز کرے, میں اس کو بلاتا ہوں. صرف اور صرف اسی نے اپنا جو ہے وہ انمیوٹ کرنا ہے, باقیوں نے انمیوٹ نہیں کرنا. سب سے پہلے ہے جی عبد الرحمان نیازی. جی عبد الرحمان نیازی. جی میں نے پوچھنا تھا کوئی انگلش ٹیسٹ ہے اس کے لیے کہ بس ویسے بلا لیں گے؟ عبد الرحمان, بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو کسی بھی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنا اپلائی کریں, اگر آپ کو وہ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کا انٹرویو بھی کلیئر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو ایز اے پرنسپل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا سلیکٹ کر لیتے ہیں. آپ کا کنفرم ہے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ آپ سے ٹوفل ٹیسٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح کے انگلینڈ وغیرہ جانے کے لیے آپ لوگ آئی لیٹس دیتے ہیں نا, اسی لیے امریکہ کے لیے جو ہے وہ ٹوفل ہوتا ہے. اور یہ ٹوفل ہوتا ہے وہ اس کی ساری فیس, اس کا سارا کچھ جو ہے وہ یو ایف پی ہی ارینج کرتا ہے. آپ نے صرف جا کے وہ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے, اور وہ ٹیسٹ کوئی اتنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا. وہ ٹیسٹ بہت ہی مطلب کہ جب میں نے دیا تھا مجھ کو بہت ایزی لگا تھا, اور وہ ٹیسٹ نارمل ہوتا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا, وہ آپ ایزیلی کلیئر کر لیتے ہیں. لیکن فی الحال ابھی آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ سلیکٹ نہیں ہوتے. سیم صدیق. السلام علیکم. میں نے ابھی یونیورسٹی ابھی جوائن کرنی ہے, تو اسٹارٹ ہو گئی ہے میری فرسٹ سیمسٹر. تو ان فیوچر جو ہے یہ کیسے, کون سا جو ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ باہر جا کے اسٹڈی کروں ایم فل یا بی ایس کے بعد ہی. تو ڈیورنگ بی ایس کوئی چانس ہے اس طرح وغیرہ, اس کا کیا پھر ان ٹچ رہوں یا تھوڑے سا گائڈ کرتے ہیں آپ ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں کچھ فرسٹ ٹائم جو ہے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. آپ ابھی فرسٹ سیمسٹر میں ہیں تو آپ نیکسٹ ایئر اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کم اسکالرشپ ہوتی ہیں باہر جانے کی. تو ایک یہ یو بی اسکالرشپ یہ بہت اچھا ایک اپرچونیٹی ہے آپ کے لیے, کیونکہ یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے. اور اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. تو اگر آپ باہر جاتے ہو تو وہ جو آپ کا ایئر ہوتا ہے, آپ کا سیمسٹر ہوتا ہے, وہ ویسٹ نہیں ہوتا. تو اس حساب سے یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ باہر سے ہو بھی آتے ہو اور آپ کی ڈگری بھی افیکٹ نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسکالرشپ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے سوشل اسکالرشپ. لیکن وہ جو اسکالرشپ ہوتی ہے وہ زیادہ تر والنٹیئر ورک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. وہ تو بالکل ہی نان اکیڈیمک ہوتی ہے. وہ ہوتی بھی آپ کی سمر ویکیشنس کے اندر ہوتی ہے. یعنی کہ جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ دو جو اسکالرشپس ہیں وہ ایک بیسٹ اپرچونیٹیز ہیں اویل کرنے کے لیے. اور رہی بات ماسٹرس کے لیے, تو وہ بہت اسکالرشپ ہوتی ہیں. وہ جب آپ ان شاء اللہ اپنی ڈگری کلیئر کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوں گی اویل کرنے کی. اور ان میں جو سب سے اچھی ہوتی ہے وہ فلی برائٹ اسکالرشپ ہوتی ہے. وہ بھی جیسے یہ یو گریڈ انڈر گریجویٹ کے لیے ہوتی ہے, اور جو فل برائٹ اسکالرشپ ہوتی ہے وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں. ان دونوں کے اسپانسرس سیم ہیں. اوکے نیکسٹ ہے آمنہ نور. السلام علیکم میم. میرا یہ کوشچن ہے کہ if I mentioned that I am a founder of an organization but that organization is not registered, like ابھی وہ registered نہیں ہے, so can I mention it or not? Like اگر ہم کوئی چیز mention کرتے ہیں تو I think they require a certificate. اگر میں ہی فاؤنڈر ہوں تو میں خود کو تو سرٹیفکیٹ نہیں نہ دے سکتی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کین آئی مینشن اٹ ان مائی ایس او پی, اور وہ جو سیکشن ہے جس میں ہم اپنی ایکٹیویٹیز مینشن کرتے ہیں تو میں اس کو لکھ سکتی ہوں اور ناٹ؟ وعلیکم السلام. کہ اگر آپ لکھیں گے اپنے ایس او پی میں تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا. وہ یعنی کہ بہت ساری جیسے ہمارے پاس آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس نے کوئی بھی نہ آرگنائزیشن بنائی ہوتی ہے. آپ اس کو اپنی ایس او پی میں مینشن کریں گے تو آپ کے لیے وہ بہت ایک گڈ پوائنٹ ہوگا. لیکن جو سرٹیفکیٹ کا جو سیکشن ہے اس میں آپ تبھی مینشن کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی پروف ہو. اگر آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی پروف ہے تو اس کو آپ سرٹیفکیٹ ایریا میں آپ ڈالیں. ادر وائز پروف کے بغیر وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن آپ اپنے ایس او پی میں اس کو ضرور مینشن کریں کہ آپ نے اس طرح. لیکن پھر ہوگا کہ اگر آپ اپنے ایس او پی میں مینشن کرو گے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے
اگر آپ انشاءاللہ سلیکٹ ہوں گے تو وہ پھر آپ کے ایس او پی سے ہی آپ سے نا کوشچن کریں گے، اور وہ پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اگر آپ نے اس کو کیا ہے تو کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اگر آپ کو رجسٹر ہے تو کیسے کی ہے، نہیں ہے تو کیسے کی ہے، پھر آپ سے وہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے نا جو انٹرویو کے اندر کوشچنس ہوں گے، اور آپ مینشن کریں گے، میرے خیال سے آپ اس کو ضرور مینشن کریں، وہ اچھا ایک امپریشن ہوگا آپ کے ایس او پی کے لیے. Okay, am I allowed to ask another question, please? Yes, of course. There is another same activity, like اس میں یہ ہے کہ ہم 4-5 اسٹوڈینٹس نے مل کے ایک اور آرگنائزیشن میں تھے، لائک وہ آرگنائزیشن تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک کمپین جس میں بین 1 ایئر کہ ہم ہر منتھ ڈونیشنس کلیکٹ کرتے ہیں اینڈ وہ ہم فوڈ انسیکیور لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک اور سیکشن ہے جس میں ہم لکھتے ہیں کہ ٹائپ آف ایکٹیویٹی اور آرگنائزیشن جس کے ساتھ ہم لنک ہیں، تو میں اس چیز کو بھی نہیں مینشن کر سکتی، رائٹ؟ اس کو بھی مجھے اپنے ایس او پی میں ہی لکھنا ہوگا، لیکن کنسرن میں یہ ہے کہ ایس او پی کنٹینس جسٹ 250 ورڈس، سو وی شوڈ بی ویری پریسائز. تو اس کو میں کس طرح ہر چیز کو ڈاٹس کو کس طرح میں کنیکٹ کر سکتی ہوں؟ یہ آپ کے بات زبردست پلس پوائنٹس ہے کہ آپ نے مطلب اتنا والنٹیئر ورک کیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں ایک آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی تھی، میں صرف جو ہے میں بھی ان کو مطلب ریگولرلی صرف نا مطلب کہ پیسے اس میں ڈونیٹ کرتی تھی، اور میں نے اس چیز کو لکھا بھی تھا اور میں نے اپنے انٹرویو میں اس کو بتایا بھی تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اس پہ میں نے اس کے مطلب کچھ نہیں لکھا تھا کہ وہ رجسٹرڈ ہے یا نان رجسٹرڈ ہے، بس میں نے صرف مینشن کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک لائن میں. ٹھیک ہے، آپ بھی ایسے کریں کہ آپ نے جو پہلے آپ اس طرح کریں کہ آپ کے پاس جو بھی پوائنٹس ہیں نا آپ اس کو ایک پوائنٹس کی صورت میں نا لکھ لیں. پھر اس چیز جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا، اس کو آپ لکھیں، ٹھیک ہے. اور باقی جو بھی آپ کے پاس ہے اگر جو اور بھی پوائنٹس ہیں تو اس کو آپ ایک ایک لائن میں کنسائز کر دیجیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مینشن ضرور کریں، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کے جو بھی یہ آپ نے والنٹیئر ورک کیا ہے یہ بہت بڑا اور زبردست پلس پوائنٹ ہے، اس کو ضرور مینشن کریں. اوکے، تھینک یو سو مچ. Okay, next question. Fatima Arif. یس، فرسٹ آف آل میں یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ اگر مینس کہ ہمیں یہ اپرچونیٹی اویل کرنے کو ملتی ہے تو ہمیں پلیز سے میں نے بتایا کہ یونیورسٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. سوری آپ کا کوشچن کی سمجھ نہیں آئی. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہمیں یہ اپرچونیٹی اویل کرنے کے لیے ملتی ہے سو ہمیں ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے یہ ایکسیپٹ کرتی ہے وہ سیمسٹر ہمیں اپنا سیمسٹر کروانا پڑتا ہے. سی جی پی اے بیٹر بھی نہیں کرتا، 2.5 والے بھی سلیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ صرف ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی پہ، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ پہ کہ وہ کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں اور کیا چیز ان کو پسند آتی ہے. تو اگر آپ کا ایسپریٹ ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کر لیا تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کریں اپلائی. آپ میں بھی وہ ان کو آپ کے اندر یا آپ کی ایس او پی کے اندر یا آپ کی کوکولر ایکٹیویٹیز کے اندر کچھ ایسا امپریس کر جائے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دے. کیونکہ سی جی پی اے اور جو یہ اکیڈیمک ہے اس کا رول ہے، لیکن ساتھ میں بہت دوسری چیزوں کا رول ہے. تو آپ اپلائی کریں اور اپلائی ضرور کریں، ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. Okay, next question ہے منال خالد. ہے. السلام علیکم میم. میم میرا کوشچن تھا کہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے ہمیں سی وی ریکوائر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس میں آپ کو سی وی ریکوائر نہیں ہوتی، آپ صرف اکیڈیمک ریکارڈ چاہیے. ابھی تو بہت سمپل انہوں نے پروسیس کر دیے ہیں. آپ کا میٹرک، ایف ایس سی اور جو فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر، یہ آپ کے پاس 4 ٹرانسکرپٹس ہونی چاہیے. اوکے اس میم. کے علاوہ آپ کی بہت کام کرتی ہے. جی میم ٹھیک ہے. عائشہ. جی عائشہ. اوکے، نیکسٹ اسد. میرا یہ کوشچن ہے کہ کتنے لوگوں کو ملتی ہے، مطلب کہ کچھ فکس ہوتی ہے اماؤنٹ کتنے لوگوں کو ملے گی یا
उनका कुछ फिक्स नहीं होता कि जितनी मर्जी लोग जा सकते हैं. ये वालेकुम जो अस्सलाम। बेसिकली ओके फातिमा, आप बेसिकली जो है वो जितने मर्जी लोग चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट जो है वो एक लिमिटेड नंबर ही करने हैं, ठीक है। जिस तरह के हमारी बात था, हमारी उनको टोटल 33,000 एप्लीकेशन जो हैं वो रिसीव हुई थी, और उसमें से उन्होंने 108 to 110 बच्चों को सिलेक्ट किया था, जिनमें से 54 को उन्होंने फाल में भेजा था और 54 को सप्ली में भेजा था। तो ये है कि अप्लाई चाहे हर कोई कर सकता है, लेकिन सिलेक्ट जो है वो लिमिटेड नंबर करते हैं, क्योंकि ये फंडेड स्कॉलरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जितनी उनको फंडिंग मिलती है वो लोग उतने ही बच्चे सिलेक्ट करते हैं और उतने ही भेजते हैं। Thank you so much. ओके शीजा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप एक डेमो पर्सनल स्टेटमेंट कोई शो करा देंगे हमें? हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। सामिया यासीन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर यूट्यूब ने ये कहे कि हम ऐसी स्कॉलरशिप को सपोर्ट नहीं करते, तो उसमें फिर हम क्या करें? वालेकुम अस्सलाम, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? जो जीसी है वो इसको सपोर्ट करती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बहुत सारे बच्चे जीसी यूनिवर्सिटी से गए हैं, हमारे साथ भी गए हैं, उससे लास्ट ईयर भी गए हैं, तो वो करती है। अगर बाई चांस आपकी यूनिवर्सिटी या आपका जो डिपार्टमेंट नहीं इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो पर्सनल मेरी राय है कि आप इसमें अप्लाई करें, और अगर आपकी हो गया तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में से अगर आपको एक अल्लाह मियां ने मौका दिया है तो आप इसको ज़ाया ना करें, आप इसको अवेल करें। यूनिवर्सिटी का इतना इशू नहीं होता, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उसको ज़रूर अवेल करें। थैंक यू। ओके एक स्टूडेंट है अली जफ़र, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने 2023 में अप्लाई किया था एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट की वजह से वो मतलब कंपैटिबल नहीं थी, तो रिजेक्ट हो गया। तो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? पहले तो इनको पता कैसे चला कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो पर्सनल स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट हुई है? वो जो भी रिजेक्शन और सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, वो उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया। वो कभी नहीं कहते कि आपका ये पॉइंट मिसिंग था, आपका ये पॉइंट मिसिंग था, या आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर मिस्टेक है, या आपके एसओपी में है। तो एक ये कोई परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता। वो ओवरऑल आपको बताता है कि आप सिलेक्ट हुए हो या आप रिजेक्ट हुए हो। दूसरी बात एसओपी से रिलेटेड, एसओपी के अंदर आपने जो मेन फोकस अपनी 3 चीज़ों पे करना है। एक, सबसे पहले आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं ये हूँ, मैं इस डिग्री में हूँ, मेरा गोल क्या है। पहले तो आपने जब ये डिग्री मैंने ली है तो मेरा ये गोल था, उसको करने के लिए मैंने ये डिग्री ली है। ये आपका एकेडमिक है। फिर दूसरा आपका नॉन एकेडमिक, या इसको कहते हैं आप कहेंगे मैंने इन एनजीओज के अंदर या वॉलंटियर वर्क किया है, और मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन में पास किया है, ऑर्गेनाइजेशन से आपका पॉइंट हो जाएगा जिससे आप पॉपुलर थर्ड पॉइंट आपका होता है कि आपको वो ये अपॉर्चुनिटी या ये स्कॉलरशिप क्यों दे, आपके अंदर ऐसा है क्या, या अगर आपको ये मौका दिया जाएगा तो आपके ऊपर इसका क्या बेनिफिट होगा। आप उसको अपने गोल से रिलेटेड, अपने जो डिग्री से रिलेटेड इसको इस तरह कर सकते हैं कि मैं, अगर मेरा ये डिपार्टमेंट है, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो मैं बाहर जाके उनके कुछ टेक्निक्स या उन एमबीबीएस के जो टॉप क्वालिटीज़ हैं, या जो हाई क्वालिटीज़ हैं अमेरिका के अंदर, जो हाई प्रोसीजर्स हैं, मैं उनको देख के अपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। यानी कि अगर आप मुझे स्कॉलरशिप दोगे तो मैं पहले खुद बेनिफिट इससे लूँगा और फिर मैं अपनी कम्युनिटी को पे बैक करूँगा। ये जो 3 पोर्शन होते हैं, अगर आपने इन तीनों को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया तो आपका एसओपी बहुत अच्छा होगा। और ये उनको यही चाहिए होता है कि अगर हम आपके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट को पे बैक कैसे करोगे। अब हमने
جو بھی پے بیک کرنا ہے وہ اپنی کمیونٹی کو کرنا ہے, ان کو نہیں کرنا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یعنی کہ ہماری کمیونٹی, ہماری کنٹری کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. تو یہ جو 3 پوائنٹ ہے نا, اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر لیں اور پورے پوائنٹ بات کریں تو آپ کو بہت اچھا ایک ایسا بھی بن سکتا ہے. اوکے, لاسٹ کوشچن ہے ایک ملائکہ کہ اس کے اوپر ٹوٹل کتنا خرچہ آ جاتا ہے, وہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. اور یونیورسٹی جو ہے وہ کہاں سے آپ کو پیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور کیسے سارا کچھ یہ بتا رہے ہیں. اگر آپ کی اس میں سلیکشن ہو گئی ہے تو صرف آپ کے کپڑوں پہ, جوتوں پہ یہی آپ کا خرچہ ہوگا. باقی آپ کا ہر چیز وہ خود پے کریں گے. ایون کہ آپ جب سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ویزا انٹرویو کے لیے جائیں گے, وہ آپ کو آپ کے آنے جانے کا کرایہ تک دیتے ہیں. ہر چیز آپ کا. پھر اس کے بعد آپ کی جو ٹکٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی, وہ بھی آپ وہ فنڈ کرتے ہیں. پھر آپ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں آپ کہاں رہیں گے وہ سارا, آپ کا ڈائننگ کیا ہوگا وہ سارا. اس کے علاوہ آپ کو منتھلی آپ کو 400 اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. یعنی کہ آپ نے صرف جو خود پہ آپ نے اپنا سامان جو یہاں سے ادھر لے کے جانا ہوتا ہے نا, آپ نے صرف وہی اس کے اوپر ہی پیسے لگانے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ سے کوئی آپ کی کس چیز کے اوپر آپ کا خرچہ نہیں کرواتے. یہ بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہے کہ آپ وہاں سے ہو بھی آتے ہو اور آپ کا پیسہ بھی کوئی نہیں ہے. اوکے, کیا آپ تھوڑا سا ان ڈیٹیل ایک پروسیس بتا سکتے ہیں 1-2 منٹ کے اندر کہ فرسٹ اسٹیپ پہ ہم اپلائی کریں گے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس صرف اور صرف 3 منٹ سے میٹنگ کے لیے, تو آپ تھوڑا سا وہ بتا دیں. اچھا, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی جو وہ آپ کو سلیکٹ کریں گے پھر انٹرویو کے لیے. ٹھیک ہے, انٹرویو کے لیے سلیکٹ کرنے کے بعد وہ آپ کا انٹرویو لیں گے. انٹرویو کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے بعد آپ پتہ چلے گا کہ آپ فائنلی سلیکٹ ہو جائیں. جب آپ انٹرویو کو کلیئر کر لیں گے وہ آپ کو ہم دب دے دیں گے, تو دیٹ مینس کہ آپ جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اور مشکل نہ ہو تو. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ٹوفل آپ کا, تب انٹرویو کے بعد آپ کا پاسپورٹ مانگیں گے. اس سے پہلے پاسپورٹ کا کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ بنا لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ کا ٹوفل ہوگا, ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ لٹرلی وہ بہت آسان ٹیسٹ ہے, مجھے تو بہت ایزی لگتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اگر اس میں مارکس کم بھی ہونا تو تب بھی وہ آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ ٹیسٹ میں اگر آپ کے مارکس نہیں بھی ہے تو کوئی بھی اتنا افیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ آپ سے 2 ریفرنس لیٹر مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ اپنے یونیورسٹی کو کہہ سکتے بنوا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو اسے وہ این او سی مانگتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ یونیورسٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ چاہ رہے ہیں, وہ بھی ایزیلی بنا دیتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد میں آپ کا ایک میڈیکل فارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے سبمٹ کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ویزا کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. وہ سب کچھ خود کر دیتے ہیں. آپ نے صرف اپنی ویزا اپلیکیشن جو ہے نا وہ فل کرنی ہوتی ہے. وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی. اگر آپ نے ویزا اپلیکیشن کر لی ہے نا تو ویزا اپلیکیشن بھی آپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ کا انٹرویو ارینج ہوتا ہے ایمبیسی میں. آپ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ یو ایس کی گورنمنٹ خود آپ کو فنڈ کر رہی ہے, آپ ان کے ہیں, تو وہ آپ کو بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ایمبیسی کے اندر. ٹھیک ہے, وہ آپ کو 2-4 منٹ کا انٹرویو لیتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ آپ پاسپورٹ پہ آپ کا ویزا اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں پری ڈپارچر اورینٹیشن ہوتی ہے اور فائنلی آپ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنی زبردست اسکالرشپ ہے کہ نہ صرف وہ آپ کو پاکستان میں ہر ٹائم پہ ہر وقت آپ کا مطلب ساتھ دیتے ہیں, آپ کی کوئی بھی ہر ٹینشن دور کرتے ہیں, بلکہ اگر آپ جاتے ہیں نا وہاں پہ یو ایس اے میں بھی تو وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. وہاں پہ آئرکس جو ہے وہ آپ کو ایڈوائزر سائن ہوتا ہے. وہ اتنے زبردست لوگ ہوتے ہیں نا وہ. ٹھیک ہے, وہ آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں, آپ کی سیکورٹی, آپ کا میل, آپ کی ریزیڈینسی, آپ کی فیس, آپ کی ہر چیز وہ آپ کو وہ جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں, آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو کسی بھی چیز کے لیے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. میں کہوں گی کہ یہ لائف چینجنگ اپرچونیٹی ہے. اس سے آسان طریقہ یو ایس اے جانے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو میں آپ کو بہت زیادہ کہوں گی کہ آپ اپلائی ضرور کریں. ٹھیک ہے, سلیکٹ ہونا نہیں ہونا وہ بات کی بات ہے, یہ آپ کی لک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ ان کو آپ کے اندر کون سی چیز پسند ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپلیکیشن میں ایسا کون سا پوائنٹ ہے جو ان کو بہت سلیکٹ کرے. ٹھیک ہے, آپ نے اپلائی ضرور کرنا ہے. اب کیونکہ کہیں پہ بھی پہنچنے کے لیے کہیں سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, تو اپلائی ضرور کریں, اوکے یہ مسٹ ہے. اور اوکے, تھینک یو سو مچ فاطمہ رشید اور ملائکہ فاطمہ علوی. آپ لوگوں نے ایک بہت اچھا سیشن دیا اور لوگوں کے کوشچن آنسر اور لوگوں کو موٹیویشنس دی. اس کے علاوہ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوشچن ہو تو ہم انشاءاللہ گروپ کی پرائیویسی بھی اوپن کریں گے تھوڑی دیر کے لیے, اور آج نہیں کل کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا
वो वेडनेसडे को होगा। अगर आप लोग हमारे यू ग्रेड वाले व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हम पर ट्रस्ट किया। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसके अंदर मज़ीद जो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम डील करेंगे। उसके हमारे जो गेस्ट स्पीकर होंगे वो मिस आकाशा और मिस्टर असद होंगे, जो कि रिसेंटली एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए थे। इसके अलावा क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, या अगर आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो, तो आप हमारे चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान यूट्यूब वाले से वहाँ से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मलाइका फातिमा अलवी एंड फातिमा रशीद कि आपने हमें अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो दिया। Good luck everybody. Okay, thank you so much. Thank you so much, students. Allah Hafiz.